بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کامران ٹیسوری کے بارے میں بہت زیادہ پوسٹس دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں۔ لوگ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ 8 سالوں میں ایم کیو ایم کا کوئی سینئر رہنما گورنر کے عہدے پہ تعینات ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ گورنر کے عہدے پہ تعینات ہوئے ہیں تو تمام جو کراچی اور سندھ کی یونیورسٹیاں ہیں ان کے چانسلر بھی لگے ہیں، تو شاید اس وجہ سے بھی بہت زیادہ کرٹیسزم بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کامران ٹیسوری جیسا جو بندہ ہے وہ یونیورسٹیوں کا چانسلر لگے گا۔ بظاہر تو مجھے اس کی کوئی لاجک نظر نہیں آئی، لیکن شاید ان کے ایک جو ان کا آؤٹ لک ہے ایک بڑا وہ دیکھنے میں جو نظر آ رہا ہے، شاید ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کے لوگ اس طرح سے کرٹیسائز کریں۔ بہرحال ہم کیونکہ بحیثیت پاکستانی قوم ایک ججمنٹل قوم بھی ہیں تو میں اس بارے میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویلاگ ضرور کروں اور ذرا ایکسپلور کرنے کی کوشش کروں کہ یہ کون ہے۔ 8 سالوں میں پہلی دفعہ ایم کیو ایم کا کوئی سینئر رہنما اس پوسٹ پر جو ہے اس عہدے پر فائز ہوا ہے۔ ان کی جو تعیناتی ہے وہ بڑی ہی کشمکش کا شکار رہی ہے اور بڑا ہی اس کے اندر کانفلکٹس بھی دیکھنے میں نظر آئے ایم کیو ایم کی طرف سے بھی اور باقی پارٹیوں کی طرف سے بھی۔ تو کیونکہ اپریل سے یہ والی جو سیٹ تھی یہ خالی تھی، اور عمران اسماعیل جب پی ڈی ایم آئی اور پی ڈی ایم کے بعد جو عدم اعتماد کا ووٹ ہوا ہے، عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی سیٹ سے ان کو اتار دیا گیا، تو عمران اسماعیل نے اس پوسٹ سے ریزائن کر دیا تھا، اور پھر اپریل سے یہ والی پوسٹ جو ہے وہ خالی تھی۔ اس پر لگائے جانے کے لیے مختلف نام زیر غور آئے اور اس کے اوپر پارٹی میں مشاورت بھی جاری رہی۔ نسرین جلیل کا نام سامنے آیا اور نسرین جلیل کے اوپر کافی زیادہ پارٹی میں اس کے اوپر بحث و مباحثہ بھی چلتا رہا، لیکن کیونکہ وہ بھی بہت سارے تنازعات کا شکار رہی تو پھر اس کے بعد کامران ٹیسوری کا نام تجویز کر دیا گیا، اور پھر صدر عارف علوی نے جو ہے وہ ان کو فائنلی سلیکٹ کیا۔ اچھا، کراچی میں ان کا سونے کا کاروبار ہے اور بہت بڑا بزنس ہے، اور جو سوشل میڈیا پوسٹس ہم دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر کہا جا رہا ہے جی کہ یہ شاید گٹکا پان کا ان کا کوئی کاروبار تھا، تو مجھے تو اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں ملی جتنا میں نے ایکسپلور کیا۔ تو سونے کا ان کا کاروبار کراچی میں، اور نہ صرف کراچی میں بلکہ ہانگ کانگ تک ان کا جو بزنس پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ منی چینجر کا بھی ان کا بزنس ہے کراچی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ کا بھی ان کا بزنس ہے کامران ٹیسوری کا۔ اور کامران ٹیسوری وہ واحد سیاسی رہنما ہیں ایم کیو ایم سے جنہوں نے بہت کم ٹائم میں مقبولیت حاصل کی، کیونکہ اس سے پہلے یہ مسلم لیگ فے میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی، اور مسلم لیگ فے میں پھر کچھ ذاتی اختلافات کی وجہ سے یا پھر پارٹی کے اختلافات کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا، اور استعفیٰ دینے کے بعد پھر انہوں نے ایم کیو ایم کو جوائن کیا، اور ایم کیو ایم کو جب انہوں نے جوائن کیا تو تب بھی بہت سارے ان کے اوپر ایشوز تھے۔ جب الطاف حسین کی ایک بڑی متنازع سپیچ تھی جس کے بعد اس کے بعد پھر ایم کیو ایم کے اوپر پابندیاں لگ گئیں، پھر پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کا جو ہے وہ اس کو لانچ کیا گیا، اور اس کو ڈاکٹر فاروق ستار نے اس کو لیڈ کیا، تو تب پھر دوبارہ سے کامران ٹیسوری نے پارٹی میں دوبارہ سے انٹری کی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، تو شاید اسی وجہ سے یہ ایم کیو ایم کے اندر ٹک پائے تھے، ادروائز بہت زیادہ اختلافات تھے اور ان کو پارٹی میں پوزیشن نہیں مل رہی تھی۔ رواں سال 11 ستمبر کو پھر کامران ٹیسوری کی قسمت کا دوبارہ فیصلہ کرنے کے لیے پارٹی ہائی کمیشن کا اجلاس طلب کیا، اور پھر انہیں پارٹی کا ڈپٹی کنوینر مقرر کر دیا گیا، اور یہ فیصلہ کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا، اور ان کی بطور ڈپٹی کنوینر تعیناتی متفقہ فیصلہ تھا اور نہ ہی اسے قبول کیا گیا۔ اس اجلاس میں پارٹی کی کئی سینئر رہنما غیر حاضر رہے، اور بعد میں پھر ان سے کئی نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا، اور پاکستان کے صدر عارف علوی نے پھر اتوار کے روز کامران ٹیسوری کو بطور گورنر تعیناتی کی منظوری دے دی، اور ایم کیو ایم کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے یہ پہلے مرحلے میں جو 5 نام دیے گئے تھے ان میں سے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی تھی، اور مشاورت کے دوسرے مرحلے میں سابق ایم این اے جو عبد الوسیم اور کامران ٹیسوری کے نام تجویز کیے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد کامران ٹیسوری کا جو نام ہے وہ فائنلائز ہوا۔ تو جناب کامران ٹیسوری کون ہے؟ جس طرح سے ویڈیو کے آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کامران ٹیسوری جو ہیں وہ کراچی کی معروف سڑک زیب النساء روڈ پر ٹیسوری گولڈ کی ایک قدیم دکان موجود ہے جو کہ کامران ٹیسوری کی فیملی کی ملکیت ہے، اور گولڈ کی تجارت ان کا فیملی بزنس ہے، اور جو کراچی سے جو ہے وہ کراچی میں تو ہے ہی، پاکستان میں تو ہے ہی، اور وہ ہانگ کانگ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سارے بزنسز ہیں،
اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انہوں نے یہ وہ واحد سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے اپنے سیاسی سفر کے چند سالوں میں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ زبیر موتی والا اور مفتاح اسماعیل سمیت کراچی کے کئی بڑے تاجر، صنعت کار اور بینکر ہیں جو سیاست کی دنیا میں آئے اور بہت کم وقت میں انہیں جو ہے وہ بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ کامران تیسوری کی قربت جو ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم کے ساتھ بڑھی اور بعد میں انہوں نے مسلم لیگ فے میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن وہاں کچھ عرصے کے بعد ہی اندرونی اختلافات کی وجہ سے پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو یہ تھا جی کامران تیسوری کے بارے میں ایک مختصر سا ایک ویلاگ جو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا پوسٹس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی شاید ان کا گٹکے یا پان کا کوئی بزنس تھا، تو ایسی کوئی انفارمیشن مجھے نہیں ملی۔